سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جعفر ابن ابی طالب جعفر ابن ابی طالب ابو طالب کے بیٹے تھے اور ان کے بھائی کون تھے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ دونوں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کزنز تھے۔ جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی نازل ہوئی کہ ان کو قرآن اور اسلام سے نوازا گیا، انہوں نے اپنے خاندان والوں کو، قریبی دوستوں کو اسلام کی دعوت دی، اور ان میں سے تھے جعفر ابن ابی طالب۔ جب جعفر ابن ابی طالب کے پاس اسلام کی دعوت پہنچی تو انہوں نے اور ان کی بیوی نے اسی دن اسلام قبول کیا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ مسلمانوں پر ظلم بڑھ گیا ہے، تب ان کو یہ مشورہ دیا کہ وہ لوگ اب ہجرت کریں۔ مسلمانوں نے پہلی دفعہ ہجرت کی تھی حبشہ کی طرف، جو ہے ابائسینیا، پریزنٹ ڈے ایتھیوپیا۔ اب ہجرت کرنے کے وقت جعفر اور ان کی بیوی رضی اللہ تعالی عنہ یہ دونوں گئے اور وہ جا کر حبشہ میں سیٹل ہو گئے، اور ان کے 3 بچے ہوئے، محمد، عبداللہ اور اوف۔ اب جب جعفر ابن ابی طالب حبشہ کی طرف گئے اور وہاں پر جا کر رہنے لگے، اور یہاں کے جو مشرک تھے یعنی جو قریش تھے، یہ لوگوں کو جب پتا چلا کہ مسلمانوں نے ہجرت کی ہے حبشہ کی طرف، تو ان لوگوں کو یہ بات بہت زیادہ بری لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کیوں چنا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ جو حبشہ کا بادشاہ ہے، جسے کہتے ہیں نجاشی یا نیگس۔ اب دیکھیے، نجاشی یا نیگس یہ ٹائٹل ہے، اس کا نام تھا اشامہ یا اسہمہ۔ جیسے مصر کے بادشاہ کو فیرو کہتے ہیں، فرعون، ویسے ہی اب حبشہ کے بادشاہ کو نجاشی یا نیگس کہتے تھے، لیکن اس کا نام کیا تھا؟ اشامہ یا اسہمہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ یہ کیا ہے؟ کرسچن ہے، اور یہ بہت زیادہ انصاف کرنے والا ہے، اور اپنے دین کو یعنی کرسچینٹی کو بہت اچھے طریقے سے، بہترین طریقے سے اس پر کیا کرتا ہے؟ عمل کرتا ہے، انصاف کرتا ہے، نیک دل انسان ہے، اور اپنا دین بہت بہترین طریقے سے یہ فالو کرتا ہے۔ اب جب جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں گئے دوسرے لوگوں کے ساتھ، تب قریش جو تھے مکہ کے، ان لوگوں نے یہ فیصلہ لیا کہ ہم مسلمانوں کو وہاں رہنے نہیں دیں گے۔ ایک پہلی بات، ان کو یہ ڈر تھا کہ اگر مسلمان وہاں گئے اور وہاں پر رہنے لگے، وہاں ان کا گزر بسر ہونے لگا، تو کیا ہوگا؟ ان کی تعداد وہاں بڑھ جائے گی۔ اور دوسری یہ بات ان کو بہت زیادہ بری لگتی تھی کہ ہم سے بچ کر، یعنی ہمارے ظلم سے بچ کر یہ لوگ بھاگ کیسے گئے؟ یعنی وہ لوگ کیا سمجھتے تھے کہ ہم بہت زیادہ پاورفل ہیں، ساری طاقت صرف ہمارے ہاتھ میں ہے، اس طاقت کے رہتے یہ لوگ بھاگ گئے یہاں سے۔ تو یہ بات کی جلن، ان کے دلوں میں حسد، نفرت، یہ جو آگ جل رہی تھی، اس وجہ سے قریش نے فیصلہ لیا کہ وہ 2 لوگوں کو بھیجیں گے جو مسلمانوں کو وہاں سے واپس لے کر آئیں گے۔ وہ 2 لوگ کون تھے؟ عبداللہ ابن ابی رابیہ اور دوسرے تھے عمرو ابن العاص۔ یہ 2 لوگوں کو قریش نے بھیجا کہ مسلمانوں
کے پاس جاؤ، وہاں کے جو بادشاہ ہے ان سے کہو کہ یہ لوگ بھاگ کر آئے ہیں یہاں سے، یہاں کا دین چھوڑ کر آئے ہیں، اور ان کو کسی بھی شرط پر، کسی بھی حال میں ان کو واپس لے آؤ۔ اب نجاشی جو تھا وہ بہت زیادہ انصاف پرست تھا۔ دیکھیے جو کرسچنز ہوتے ہیں وہ لوگ بہت زیادہ نرم دل کے ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھی کیا کہا ہے قرآن میں کہ یہودی اور مشرک سے بہتر مسلمان کے لیے کون ہے؟ یہ کرسچنز ہے، نصارہ ہے۔ اب جب یہ لوگ گئے، کون؟ عبداللہ ابن رابیہ اور عمرو ابن العاص، نکلنے سے پہلے ان لوگوں نے اپنے ساتھ بہت سارے تحفے اٹھائے۔ یہ تحفے کیا تھے؟ ایک قسم کی رشوت تھی جو یہ لوگ بادشاہ اور اس کے دربار میں جتنے لوگ تھے ان کو دے کر مسلمانوں کو واپس اپنے ساتھ لے آتے۔ تو ان لوگوں نے اپنی چال کیسے چلی؟ پہلے یہ لوگ گئے اور جو دربار میں لوگ موجود تھے، یعنی جو بادشاہ کے آدمی وغیرہ تھے دربار میں، ان سے باتیں کی اور کہا کہ یہ لوگ بھاگ کر آئے ہیں، اور ان کو تحفے دیے اور کہا کہ ہمیں بادشاہ کے سامنے سپورٹ کرنا، جب ہم بات کریں گے کہ ہمیں لے جانا ہے ان کو واپس اور یہ لوگ بھاگ کر آئے تب ہمیں کیا کرنا؟ پورا آپ لوگ سپورٹ دینا۔ اور یہ لوگوں نے ان کی بات مان لی۔ اب کیا ہوا؟ نجاشی نے بلایا مسلمانوں کو، وہ اپنے تخت پر بیٹھا ہوا تھا، مسلمان آئے، عبداللہ ابن رابیہ اور عمرو ابن العاص بھی آئے، اور ان دونوں نے کہا کہ اے بادشاہ، آپ کے یہاں کچھ لوگ آئے ہیں بھاگ کر اور پناہ لی ہے آپ کے دیش میں، اور آپ کا بھی دین نہیں اپنایا ہے، لیکن انہوں نے اپنا خود کا دین ایجاد کیا ہے جس کے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے، اور ہم اونچے درجے کے لوگ ہیں۔ یعنی وہ کیا بتانا چاہ رہے تھے کہ ہم اونچے درجے کے لوگ ہیں، اور ہمارے جو باپ دادا ہیں وہ ان کا دین چھوڑ کر یہ لوگ دوسرے دیش میں آئے ہیں، اور وہاں پر بھی وہ لوگ وہ دین نہیں اپنا رہے ہیں، وہ لوگ اپنا خود کا دین اپنا رہے ہیں۔ اب نجاشی نے مسلمانوں سے کہا کہ وہ کون سا دین ہے جو آپ لوگوں نے اپنایا ہے اور اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا ہے، اور ہمارا بھی دین نہیں اپنا رہے؟ تب جعفر ابن ابی طالب کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا، اے بادشاہ، ہم ایسے لوگ تھے جو جاہلیت میں پڑے ہوئے تھے، ہم بت پرستی کرتے تھے، مرے ہوئے جانور کھاتے تھے، بہت بڑے بڑے گناہ کرتے تھے، قطع تعلق کرتے تھے، اور یہ سارے گناہ میں ہم شامل تھے۔ تب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم میں سے ہی ایک رسول بھیجا، وہ کون تھے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو اونچے خاندان کے تھے، سچے تھے، امانت دار تھے، پاک دامن تھے۔ انہوں نے ہمیں دین کی دعوت دی کہ ہم صرف اور صرف اللہ کی عبادت کریں اور بت پرستی چھوڑ دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کہا کہ ہم صرف سچ بولیں اور اپنا وعدہ پورا کریں، امانت داری دکھائیں، قطع تعلق نہیں کریں، ہمارے پڑوسیوں کے ساتھ ہم اچھا سلوک کریں، اور وہ کہنے سے بچے جس کا ہمیں منع کیا گیا ہے۔ اور جعفر ابن ابی طالب کہتے ہیں کہ انہوں نے اس بات کا بھی ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم کوئی بھی برا کام نہیں کرے، نہ جھوٹی گواہی دے، نہ یتیموں کا مال کھائیں، نہ پاک دامن عورتوں پر بہتان لگائیں بنا کسی ثبوت کے۔ اسی لیے ہم نے ان میں ایمان لایا، اور اللہ نے جو رسالت بھیجی تھی اس میں ایمان لایا، اور ہم نے صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنا شروع کر دی۔ جو ہم پہلے بت پرستی کرتے تھے ہم نے وہ چھوڑ دی، اور جو اللہ نے ہمارے لیے حلال کیا
وہ ہم نے حلال یعنی ہم نے پسند کیا اس کو، اور جو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہم نے بھی اسے چھوڑ دیا. اس وجہ سے ہم پریشان کیے گئے، ہم پر ظلم ہوا، ہمارے ہی لوگوں نے ہم پر ظلم کیا. اور کہا کہ ہم یہ دین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے آئے ہیں اسے چھوڑ دیں، تاکہ پھر سے ہم بت پرستی کرنے لگیں اور وہی سارے برے کام جو وہ لوگ کرتے تھے. ہم پر بہت زیادہ ظلم ہوا، اسی لیے ہم یہاں سے بھاگ کر، یعنی ہمارا جو ہماری کنٹری سے بھاگ کر ہم آپ کے پاس آئے. اب جب جعفر ابن ابی طالب نے اپنی ساری یہ جتنی بھی باتیں تھیں نجاشی کے آگے رکھی، تب نجاشی نے کہا کہ آپ کے پاس کوئی ایسی تخت ہے جس پر یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں، میں بھی سننا چاہتا ہوں. تب جعفر ابن ابی طالب نے کیا کہا کہ ہاں. تب نجاشی نے کہا کہ آپ زور سے پڑھ کے سنائیں گے، اور جعفر ابن ابی طالب نے کون سی سورہ پڑھی؟ سورہ مریم پڑھی. اب دیکھیے جیسے یہ لوگوں کا آنا، یعنی عبداللہ ابن ابی رابیہ اور عمرو ابن العاص، یہ لوگوں کی جو چال تھی، پہلی چیز کہ لوگوں کا یعنی جو وہاں پر نجاشی ہے اور اس کے لوگ ہیں ان کا کانفیڈنس جیتنا، ان کے پازیٹیو سائیڈ پر آنا. ان لوگوں نے کیا چنا کہ ان کو ہم تحفے دیں گے، ہم ایک قسم کی رشوت دیں گے. دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رشوت کو حرام قرار دیا ہے، چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو. رشوت کیا ہے؟ حرام ہے. کیونکہ دیکھیے یہ چیزیں جو ہوتی ہیں، یعنی جتنی بھی چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حرام قرار کی، وہ کیا ہوتی ہیں؟ ہم کو کہیں نہ کہیں ہمیں یا سامنے والے کو نقصان دیتی ہے. تو یہ لوگوں نے یہ چال چلی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا؟ ان کو نیچے درجے کا کر کے رکھ دیا، کیونکہ نجاشی کیا تھا؟ بہت زیادہ انصاف پسند آدمی تھا. اور جب یہ لوگ آئے، عبداللہ ابن رابیہ اور عمرو ابن العاص، یہ لوگوں نے پہلے اس کے جو آدمی تھے یعنی نجاشی کے جو آدمی تھے ان پر اپنا ٹرسٹ حاصل کرنے کی کوشش کی، بھڑکایا، مسلمانوں کے خلاف بھڑکایا، تاکہ کیا ہو؟ مسلمان ان کے ساتھ آ جائے، تاکہ ان کی جو انا ہے وہ برقرار رہے، ان کی ضد پوری ہو جائے. کیونکہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ مسلمانوں کو پھر واپس لے کر آتے اور پھر سے ان پر ظلم شروع کرتے. اب جب نجاشی نے کہا جعفر ابن ابی طالب سے پڑھنے کے لیے، تو انہوں نے سورہ مریم کی آیتیں پڑھی، 19 سے لے کر 32 تک آیتیں تھیں. جعفر ابن ابی طالب نے کہا، یعنی انہوں نے قرآن کی تلاوت شروع کی. میں اس کا ترجمہ انشاءاللہ بتاؤں گی. جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میں تو تمہارے پروردگار کا بھیجا ہوا ہوں، یعنی فرشتہ ہوں، اور اسی لیے آیا ہوں کہ تمہیں پاکیزہ لڑکا بخشوں. یہ کس سے کہہ رہے ہیں جبرائیل علیہ السلام؟ مریم علیہ السلام سے. مریم علیہ السلام نے کہا کہ میرے یہاں لڑکا کیوں ہوگا؟ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں، اور میں بدکار بھی نہیں ہوں. جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یوں ہی ہوگا، تمہارے پروردگار نے فرمایا کہ یہ میرے لیے آسان ہے، میں اسی طریقے پر پیدا کروں گا تاکہ اس کو لوگوں کے لیے اپنی طرف سے نشانی اور ذریعہ رحمت و مہربانی بناؤں، اور یہ کام مقرر ہو چکا ہے. تو وہ اس بچے کے ساتھ حاملہ ہو گئیں اور اسے لے کر ایک دور جگہ چلی گئیں. پھر دروازہ ان کو کھجور کے تانے کی طرف لے آیا، کہنے لگیں کہ کاش میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی اور بھولی بسری ہو گئی ہوتی. اس وقت ان کے نیچے کی جانب سے فرشتے نے ان کو آواز دی کہ غمناک نہ ہو، تمہارے پروردگار نے تمہارے نیچے ایک چشمہ پیدا کر دیا ہے، اور کھجور کے تانے کو پکڑ کر اپنی طرف ہلاؤ، تم پر تازہ تازہ کھجور جھڑ پڑیں گی، تو کھاؤ اور پیو اور آنکھیں ٹھنڈی کرو. اگر تم کسی آدمی کو دیکھو تو کہنا کہ میں اللہ کے لیے روزے کی منت مانی ہے، تو آج میں کسی آدمی سے ہرگز کلام نہیں کروں گی.
پھر وہ اس بچے کو اٹھا کر اپنی قوم کے لوگوں کے پاس لے آئیں. وہ کہنے لگے کہ مریم یہ تو نے برا کام کیا ہے. اے ہارون کی بہن، نہ تیرا باپ ہی بدتوار آدمی تھا اور نہ تیری ماں ہی بدکار تھی. تو مریم نے اس لڑکے کی طرف اشارہ کیا. وہ بولے کہ ہم اسے کے گود کے بچے ہیں کیونکہ بات کریں. بچے نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. اس نے مجھے کتاب دی ہے اور نبی بنایا ہے، اور میں جہاں ہوں اور جس حال میں ہوں مجھے صاحب برکت کیا ہے، اور جب تک زندہ ہوں مجھ کو نماز اور زکوٰۃ کا ارشاد فرمایا ہے، اور مجھے اپنی ماں کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا بنایا ہے اور سرکش و بدبخت نہیں بنایا ہے. اب یہ ساری جو آیتیں تھیں یہ کیا تھا؟ یہ ایک قصہ تھا، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا قصہ تھا. اور یہ قصہ جعفر ابن ابی طالب جانتے تھے کہ یہ قصہ انجیل میں بھی ہے. بائبل جو ہے یہ چیز، یہ قصہ، یہ کہانی بائبل میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے. اسی لیے جعفر ابن ابی طالب نے یہی بات ان کے آگے رکھی، یہی آیتوں کی تلاوت کی. یعنی آپ دیکھیے ان کا وزڈم، ان کی انٹیلیجنس. انہوں نے کوئی اور سورہ نہیں چنی بلکہ سورہ مریم ہی چنی، تاکہ وہ جانے، یعنی کون جانے؟ یہ بادشاہ جو ہے اشامہ، یہ جانے کہ جو دین پر عمل کر رہے ہیں وہ لوگ، وہ وہی دین ہے جو عیسیٰ علیہ السلام بھی لائے تھے. اب ساری یہ جتنی بھی آیتیں تھیں یہ نجاشی سن کر، اور ان کے جتنے دربار میں لوگ تھے سارے رونے لگے کہ نجاشی اتنا روئے نجاشی کہ ان کی داڑھی بھیگ گئی. اور کہا ان لوگوں سے، قریش کے جو 2 لوگ تھے، کہا کہ یہ وہی ہے جو عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا اور ان کا ذریعہ ایک ہی ہے. اور مسلمانوں سے کہا کہ آپ لوگ آزاد ہیں میری زمین میں، اللہ کی قسم میں آپ لوگوں کو ان کے حوالے کبھی نہیں کروں گا. اور یہ بات، یعنی جو یہ میٹنگ تھی وہ وہیں ختم ہو گئی. اب دیکھیے ہمیں ایک بہت امپورٹنٹ لیسن اس سے یہ ملتا ہے کہ جب ہم حق پر ہیں، جب ہم سچ بات پر ہیں، حق پر ہیں، اور اللہ کے حقوق پورے کرتے ہیں، اس کے بندوں کے حقوق پورے کرتے ہیں، تب اللہ ہمیشہ ہمارا ساتھ دیتا ہے. یہ لوگ آئے تھے نجاشی کو بھڑکانے، مسلمانوں کو وہاں سے نکالنے، لیکن کیا ہوا؟ اللہ نے ان کا ساتھ نہیں دیا، اللہ نے مسلمانوں کا ساتھ دیا. اور مسلمان جعفر ابن ابی طالب یہ ڈرے نہیں، جبکہ کہاں کھڑے ہوئے تھے؟ بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہوئے تھے. ہاں یہ جانتے تھے کہ بادشاہ کیا ہے، بہت زیادہ انصاف پسند ہے، اور یہ انصاف پسند کی جو کوالٹی تھی یہ لوگوں کو بہت پسند آتی ہے. یہ جو کوالٹی ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جانتے تھے کہ نجاشی میں یہ کوالٹی ہے. تو یہ کوالٹی لوگوں کو، یعنی جسٹس کی جو کوالٹی ہوتی ہے، اگر کوئی شخص پاورفل پوزیشن پر ہے اور اچھی کوالٹی دکھاتا ہے، اچھی کوالٹی ہے اس میں، تو ایسا تو کیا ہوتا ہے کہ لوگ اس کو بہت زیادہ پسند کرنے لگتے ہیں اور امید لگاتے ہیں کہ کیا کرے گا، وہ ہمیشہ انصاف کرے گا. تو نجاشی نے کیا کیا؟ انصاف کیا. اور کیا ایک اور بہت امپورٹنٹ لیسن ہمیں ملتا ہے کہ نجاشی نے دونوں طرف کی باتیں سنی. عمرو ابن العاص کی بھی بات سنی جو قریش تھا، اور جو مسلمان تھے جعفر ابن ابی طالب، دونوں کی بات سنی، پھر فیصلہ لیا. اگر ہم ایسی جگہ پر ہیں جہاں ہمیں فیصلہ لینا ہے تو ہم دونوں طرف سے سنیں گے. ایک طرف سے سن کر فیصلہ لینا ناانصافی ہے اور غلط ہے. ہمیں دونوں پارٹی سے سننا ہے. جب ہم دونوں سے سنیں گے تب ہمیں پتا چلے گا صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. تو نجاشی نے انصاف تو دکھایا ہی، اور یہ بھی بہترین کوالٹی دکھائی کہ انصاف کے ساتھ ساتھ انہوں نے موقع دیا دونوں کو بولنے کا، اور پھر انہوں نے چنا جو صحیح تھا. یہ میٹنگ ختم ہوئی اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مدد تھی کہ مسلمان جمے رہے. اب کیا ہوا؟ یہ چیز عمرو ابن العاص کو بالکل بھی پسند نہیں آئی،
اور انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم میں پھر سے نجاشی کے پاس جاؤں گا اور میں یہ مسلمانوں کو یہاں سے نکال کر رہوں گا. اب عبداللہ ابن ابی رابیہ جو ان کے ساتھ تھے انہوں نے کہا کہ آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے. اگر وہ لوگ نافرمان ہیں ہماری طرف پھر بھی کیا ہے ہمارے رشتے دار ہیں. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ عبداللہ ابن ابی رابیہ کہہ رہے ہیں. کس سے؟ عمر ابن العاص سے، کہ آپ مت کریے ایسا، کیونکہ کچھ بھی ہو آخر میں کیا ہے ہمارے رشتے دار ہیں. لیکن عمر ابن العاص نے ان کی بات نہیں مانی اور کہا کہ اللہ کی قسم میں نجاشی سے کہوں گا کہ یہ لوگ عیسیٰ ابن مریم کا ایک غلام ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے غلام ہیں. اب دیکھیے یہ جو نفرت ہے، یہ جیتنے کی جو ضد ہے کہ ہم جیت کر رہیں گے، جو یہ مشرک اور یہ جو قریش میں یہ ضد تھی کہ ہم جیت کر رہیں گے اور ہمارا ہی دین صحیح ہے، ہم مسلمانوں کو وہاں سے لا کر رہیں گے، یہ جو یہ حسد، یہ جلن، یہ نفرت لوگوں سے کیا کیا کرواتی ہے. ہمارے لیے بھی اس میں سبق ہے کہ ہمیں بھی کسی بھی شخص کو اس طریقے اتنی حد تک نفرت نہیں کرنا چاہیے، چاہے ہی ہمارے ساتھ غلط ہی کیوں نہ ہوا ہو، لیکن ہمیں اس حد تک نفرت نہیں کرنی چاہیے کہ سامنے والے کا کیا ہو، نقصان ہو. یہ ہمارے لیے بھی ایک سبق ہے، کیونکہ انسان ضد میں، نفرت میں، حسد میں، جلن میں بہت کچھ ایسے کام کر جاتا ہے جو بالکل بھی صحیح نہیں ہوتے ہیں اور کبھی بعض دفعہ حرام بھی ہوتے ہیں. کیونکہ کیا ہوتا ہے لوگ جلن میں، حسد میں جادو بھی کرواتے ہیں اور یہ بہت بڑا گناہ ہے. جیلسی جو ہے وہ لوگوں سے بہت بہت زیادہ گھٹیا کام کرواتی ہے، کیونکہ لوگوں کے دل میں دوسروں کا جو سکون ہے، دوسروں کی جو خوشی ہے وہ ان سے دیکھی نہیں جاتی. تو یہاں پر بھی یہ لوگ جانتے تھے کہ ہماری زمین تو یہ لوگ چھوڑ چکے ہیں مسلمان، وہ چاہتے تو رہ سکتے تھے، ان کا تو کچھ نہیں بگڑ رہا تھا، ان سے پیسے لے کر تو یہ لوگ نہیں گئے تھے، لیکن پھر بھی یہ جو نفرت کی آگ تھی ان کو وہاں تک کھینچ لے آئی. اور یہ عمرو ابن العاص گئے بادشاہ کے پاس، نجاشی کے پاس، اور کہا کہ اے بادشاہ وہ مسلمان بہت برا کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. اب سارے جتنے بھی درباری تھے اور بادشاہ تھے وہ غصے میں آ گئے یہ سن کر، اور پھر انہوں نے مسلمان سے کہا کہ ہم پھر ملیں گے مسلمانوں سے. بادشاہ نے بلایا اور نجاشی نے جعفر ابن ابی طالب سے پوچھا کہ آپ کا دین عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتا ہے. جعفر ابن ابی طالب پھر پوری مضبوطی سے، بہادری سے انہوں نے کہا کہ ہم وہی کہتے ہیں جو وحی کی گئی ہمارے رسول پر، کہ وہ کیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کیا ہے، اللہ کے غلام ہے، رسول ہے، ان کا کلمہ ہے جو نوازا جس سے، اور روح ہے جو اللہ نے پیدا کی ہے. اور نجاشی نے آواز لگائی کہ یہ تو وہی لفظ ہے جو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے بارے میں کہے تھے. لیکن جو ان کے درباری تھے، جو دربار میں جو لوگ تھے، ان کو یہ بات اچھی نہیں لگی. لیکن نجاشی نے کیا کہا کہ یہ وہی لفظ ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام اپنے بارے میں کہتے تھے، اور مسلمانوں سے کہا کہ آپ لوگ آزاد ہیں اب جانے کے لیے، میری زمین آپ کی حفاظت کرے گی، اور اگر کوئی آپ کے ساتھ کسی ایک کے ساتھ بھی بدسلوکی کرتا ہے یا ظلم کرتا ہے تو اس کو بہت زیادہ کیا ہوگا، یعنی اسے پنشمنٹ ملے گی. اور پھر انہوں نے یہ دو قریش کے جو لوگ تھے ان کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ، یعنی اپنے درباریوں سے کہا کہ ان کو اپنے تحفے واپس دے دو، کیونکہ مجھے نہیں چاہیے، اللہ کی قسم اللہ نے مجھے میری بادشاہت دینے کے لیے کوئی رشوت نہیں لی تھی، اسی لیے میں بھی اس کے خلاف رشوت قبول نہیں کروں گا. اور اس طریقے سے مسلمان آزاد ہو گئے اور وہاں پر
یعنی حبشہ میں رہنے لگے, اچھے سے ان کی زندگی وہاں گزرنے لگی. تھوڑے سال ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر پر فتح حاصل کی, خیبر کی جنگ جیتی, اور اسی دوران جعفر ابن ابی طالب بھی لوٹ آئے حبشہ سے. تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گلے لگایا اور کہا کہ مجھے نہیں پتا کہ مجھے سب سے زیادہ خوشی کون سی چیز دیتی ہے, خیبر کا جیتنا یا آپ کا آنا, یعنی جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آنا. پھر وہ لوگ عمرہ گئے اور جعفر ابن ابی طالب کو وہ ساری جنگ کے بارے میں پتا چلا, یعنی بدر کی, احد کی, اور ان کے ساتھ جتنے بھی شہید تھے, یعنی وہ جنگ کے ساتھ جو بھی مسلمان شہید ہوئے. تب ان میں وہ چاہت جاگی کہ میں بھی کسی نہ کسی لڑائی میں کیا لینا چاہتا ہوں, حصہ لینا چاہتا ہوں, کیونکہ یہ حبشہ میں رہتے تھے اور باقی مسلمان کہاں تھے, ہجرت کر کے بعد میں وہ لوگ مدینہ چلے گئے تھے. اور بدر کی لڑائی اور احد کی لڑائیوں میں مسلمانوں نے حصہ لیا تھا, کچھ شہید ہوئے تھے. تو یہ سب سن کر جعفر رضی اللہ تعالیٰ میں بہت زیادہ جذبہ جاگ گیا لڑائی میں حصہ لینے کا. اور وہ دن آ گیا. وہ کون سی جنگ تھی؟ وہ جنگ موتا تھی, جس میں جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے حصہ لیا. اب اس کے پہلے کمانڈر زید ابن حارثہ بنائے گئے تھے, پھر دوسرے کمانڈر جعفر ابن ابی طالب, اور تیسرے کمانڈر تھے عبداللہ ابن رواحہ, اور تینوں ہی شہید ہو گئے تھے. اب جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں یہ جذبہ تھا کہ وہ حصہ لیں گے ہی لیں گے یہ لڑائی میں. ان کا جیتنے کے جذبے سے زیادہ ان کا شہید ہونے کا جذبہ زیادہ تھا. یہ لڑائی جو تھی وہ رومی کے خلاف تھی, جو رومنز تھے ان کے خلاف تھی, اور ان کے پاس 2 لاکھ سے بھی زیادہ سپاہی تھے, یعنی بہت بڑا لشکر تھا. جو لشکر تھا ان کا وہ بہت زیادہ بڑا تھا. اب جعفر ابن رضی اللہ تعالی عنہ اور زید ابن حارثہ, یعنی یہ سارے اپنے یہ تینوں جتنے کمانڈرز تھے وہ اپنی آرمی لے کر نکلے اور لڑائی شروع ہوئی. آپ جانتے ہیں زید ابن حارثہ بھی کیا ہوئے, اس جنگ میں شہید ہو گئے. جب وہ شہید ہوئے اور ان کے ہاتھ سے جھنڈا گرا, تب جعفر ابن ابی طالب نے اسے اٹھایا اور وہ بہت بہادری سے لڑنے لگے. اب لڑتے لڑتے کیا ہوا, جو لشکر تھا سپاہیوں کا, یعنی جو رومنز کا جو لشکر تھا, وہ جو سپاہی تھے وہ ان کو ایک گھیرے میں لینے لگے, اور جعفر ابن ابی طالب اپنے گھوڑے پر تھے. تو انہیں لگا کہ گھوڑے پر لڑنا مشکل ہے, تو وہ اپنے گھوڑے سے اتر گئے اور پھر وہ تلوار سے لڑنے لگے. اب جب وہ اترے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک جو رومن کا جو سپاہی تھا وہ ان کا گھوڑا لینا چاہ رہا ہے. تو انہوں نے یہ ناپسند کیا اور اپنے ہی گھوڑے کو مار ڈالا, کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ایک کافر ان کے گھوڑے پر بیٹھے. اب وہ لڑتے گئے اور انہوں نے یہ شاعری, یعنی جو پوئٹری تھی, وہ یہ پوئٹری بولتے بولتے, یہ شاعری بولتے بولتے انہوں نے لڑائی کی اپنی تلوار سے. انہوں نے کہا, کیا خوبصورت ہے جنت, میں دیکھتا ہوں کہ وہ میرے پاس آ رہی اس کے ٹھنڈے اور میٹھے پانی سے. یہ وقت ہے کہ رومیوں کو ہوگا عذاب, ان کا عذاب قریب آ رہا ہے. وہ جو کافر ہیں جن سے ہمارا خون کا رشتہ نہیں, اور میں رومیوں سے لڑوں گا جہاں کہیں میں ان کو دیکھوں. اور یہ بولتے بولتے, آپ جانتے ہیں کہ جو عرب تھے ان میں شاعری کرنے کا بہت زیادہ شوق تھا, وہ بہت زیادہ شاعری کر کے ہر ایک چیز میں, یعنی یہ لوگ اگر جنگ کی بھی تیاری کرتے تھے, کچھ بھی کرتے تھے, تو وہ لوگ کیا کرتے تھے, خود ہی ایسے لفظ بولتے تھے جو ان کی انکریجمنٹ بنے, جو بہت زیادہ ان کو انکریجمنٹ پرووائڈ کرے, اور تاکہ وہ لڑے. ان کا یہ ایک انداز تھا, ان کا ایک کلچر تھا جو وہ لوگ ہمیشہ کرتے تھے. اب جب یہ جو رومی کے جو سپاہی تھے دیکھا کہ وہ اتنے اچھے سے لڑ رہے ہیں, اور پھر ایک دفعہ کیا ہوا کہ وہ لوگوں نے ان کو پوری طریقے سے گھیر لیا اور ان کی تلوار پر مارا, اور ان کا سیدھا ہاتھ جو تھا وہ کٹ گیا. اب جب سیدھا ہاتھ کٹا تو انہوں نے وہ جو جھنڈا تھا وہ اپنے بائیں ہاتھ میں لیا, اپنے لیفٹ ہینڈ میں لیا, اور لیفٹ ہینڈ میں لے کر
اس سے لڑنے لگے, اور پھر وہ بھی جب کٹ گیا, یعنی جب ان لوگوں نے وہ ہاتھ بھی کاٹ دیا, تو انہوں نے کیا کیا, اپنے یعنی جو اوپر کے جو آرمز تھے اور اپنی باڈی سے اس کو یعنی پکڑنے کی کوشش کی. ان کا بس یہی ایک موٹو تھا کہ وہ جھنڈے کو نیچے نہیں گرنے دے زمین پر, کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جھنڈا ایک بار نیچے گر گیا تو وہ کیا ہوتا ہے, یعنی وہ ہار کا ایک سگنل ہوتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن وہ کیسے نہ کیسے اپنی وہ جو جھنڈا تھا اپنی باڈی کے تھرو وہ اس کو بچا کر رکھا انہوں نے. پھر جب عبداللہ ابن رواحہ کو یہ بات کا اندازہ ہوا کہ اب جعفر ابن ابی طالب شہید ہوں گے, تو وہ بھاگ کر گئے اور انہوں نے وہ جھنڈا پکڑ لیا اور جعفر ابن ابی طالب شہید ہو گئے. دیکھیے ان کا جذبہ, جیسے ہی آتے ہیں وہاں سے کیا کر کے مائگریٹ کر کے, یعنی حبشہ سے پھر مائگریٹ کر کے مدینہ آتے ہیں اور سنتے ہیں اپنے بھائیوں کے بارے میں کہ انہوں نے کیا کیا ہے, لڑائیاں کی ہیں, شہید ہوئے ہیں, اتنا جذبہ دکھایا اسلام کے لیے, اتنی قربانیاں دی ہیں اسلام کے لیے. تو ان میں کیا جاگتا ہے, ایک بہت زیادہ پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کی ہم بھی یہی چیز کریں گے. کیا آپ لوگوں میں یہ چیز جاگتی ہے جب ہم سنتے ہیں کہ وہ اتنی عبادت کرتا ہے؟ دیکھیے ہمیں آج کل جنگ پر تو جانا نہیں ہے, ہمارے لیے تو بہت دین آسان کر دیا گیا ہے, لیکن پھر اگر جنگ نہیں تو دوسری چیزیں ہیں ہمارے جو ہم کر سکتے ہیں. ہم لوگوں کو دنیاوی چیزوں میں نہیں دیکھیں, دنیاوی چیزوں میں کمپٹیشن نہیں کریں, پر دوسری چیزوں میں دیکھیں کہ وہ لوگ دین میں کیا کر رہے ہیں, وہ لوگ دین میں کتنے آگے بڑھ رہے ہیں. کیا آپ میں ایسا جذبہ جاگتا ہے کہ دیکھ کر ارے وہ یہ سب کر رہی ہے, وہ یہ عبادت کر رہی ہے, وہ یہ کلاسز جوائن کر رہی ہے. لیکن دیکھیے اس کے ساتھ ہی کیا ہے کہ عمل بہت زیادہ ضروری ہے, کیونکہ ایک انسان کا علم اس کو فائدہ کب دیتا ہے, جب وہ عمل میں آتا ہے, تب تک اس کو فائدہ نہیں دیتا. علم جب عمل میں آتا ہے تبھی فائدہ دیتا ہے. ایک بہت پیاری حدیث ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر, جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو کوئی نعمت دیتا ہے اور وہ دوسروں کے ساتھ وہ نعمت کو بانٹتا نہیں ہے, تو اللہ پھر وہ نعمت اس سے لے لیتا ہے اور وہ کسی اور کو وہ نعمت دے دیتا ہے. اب یہ نعمت کچھ بھی ہو سکتی ہے, آپ کا علم, آپ کی مال دولت, کچھ بھی چیز, آپ کی کوئی اسکل, آپ کا کوئی ٹیلنٹ. سوچئے یہ حدیث سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی کوئی نعمت ہم بانٹیں گے نہیں, ہم لوگوں سے شیئر نہیں کریں گے وہ چیز, تو وہ چیز اللہ تعالیٰ ہم سے وہ نعمت لے لے گا. اور وہ لے کے کس کو دے گا, جسے وہ قابل سمجھتا ہے. ہر بار ہر کلاس میں آپ سے یہ ضرور کہا جاتا ہے کہ آپ جتنا سیکھ رہے ہیں وہ کیا کریں, آپ آگے بھیجیں. جتنا بھی علم آپ سیکھ رہے ہیں آپ عمل کریں, اور کیا کریں, آپ اس کو آگے بھیجیں, تاکہ اللہ تعالیٰ کیا کرے, اس میں برکت ڈالے. آپ جانتے ہیں جیسی جیسی قیامت نزدیک آئے گی تو سب سے پہلے علم اٹھا لیا جائے گا, سب سے پہلے علم اٹھا لیا جائے گا. تو یہ ضروری ہے کہ جو ہم سیکھ رہے ہیں وہ ہم کیا کریں, وہ ہم آگے بھیجیں, تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں اضافہ کرے. اور یہ صرف علم ہی نہیں ہے, یہ ہر وہ چیز جو ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ہم پر یہ انعام کیے, اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے یہ جو چیزیں, یہ جو نعمت دی ہیں, وہ ہر ایک کو ایک جیسی نہیں دی. اب دیکھیے کوئی کسی چیز میں ماہر ہوتا ہے, کوئی دوسری چیز میں ماہر ہوتا ہے, کوئی بولنے میں, کوئی پڑھنے میں, کوئی لکھنے میں, کوئی کسی اور چیز میں. اگر آپ میں کوئی صلاحیت ہے تو اسے بانٹیے. کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم میں کوئی صلاحیت ہوتی ہے اور پھر بعد میں ہمیں وہ چیز بالکل بھی نہیں آتی. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ میں کوئی ایسی صلاحیت ہے, کوئی اسکل ہے جو مینٹین رہے, تو آپ کیا کریں گے, وہ نعمت ہے. کیونکہ یہ بھی نعمت ہے نا, ہمیں جتنی بھی چیزیں آتی ہیں, جتنی بھی چیزوں میں ہم کیا ہیں, بہت زیادہ ماہر ہیں, ہر کوئی ہوتا ہے,
कोई ना कोई टैलेंट, कोई ना कोई चीज हर किसी में होती है जो दूसरे में नहीं होती, दूसरे में कुछ और होता है। और ये बहुत स्पेसिफिक है, अल्लाह ताला ने दिया हुआ है ये। अल्लाह ताला कब तक बरकत डालता है? जब तक हम इसे आगे भेजें। और अगर हम मना कर देते हैं, ये पैसा भी हो सकता है, माल भी, दौलत भी, ठीक है, क्योंकि माल और दौलत कैसी है, ये चीजें कैसी हैं, एक घड़ा है जिसमें आप डाल रहे हैं और वो भर जाता है पूरा ऊपर तक। अब उसमें जगह नहीं है, उसमें जगह कैसे बनेगी? जब आप दूसरों को देंगे, और जब जगह बनेगी तो अल्लाह ताला आपको और देगा उसमें। इसीलिए क्या जरूरी है कि हम में कोई भी ऐसी चीज है, कोई भी चीज, तो हम उसे आगे पहुंचाएं। हम अपने तक हम कंजूसी नहीं करें इस चीज में, चाहे वो दुनियावी टैलेंट हो या दीन की बात हो। हमें क्या करना है, अगर हमें बरकरार रखना है कि अल्लाह बरकरार रखे, हमें से आगे पहुंचाना है। और हम में भी ऐसा जज्बा जागना चाहिए, जैसे जाफर रजी अल्लाह ताला में जगा था। आप सोचिए वो आए, यानी देखिए अल्लाह ताला कैसे नवाजता है लोगों को, जैसी नीयत वैसी बरकत। उनकी नीयत क्या थी कि वो शहीद होना चाहते थे। जब उन्होंने सुना कि उनके जितने भाई थे बद्र और उहुद की लड़ाई में शहीद हो गए, तब वो भी क्या चाहते थे, वो भी शहीद होना चाहते थे। उनका जज्बा शहीद होने का ज्यादा था, ना कि ये जज्बा कि वो जंग जीते। तो हम में भी ऐसा जज्बा जागना चाहिए। अगर हम देखते हैं, हमें लोगों पर इस बात पर रश्क करना चाहिए, इस बात की जेलसी होनी चाहिए, गुड जेलसी जिसे कहते हैं, कि वो इतना दीन सीख रही है, वो ये सूरत को मेमोराइज कर रही है, इसकी तिलावत करी, ये तजवीद है, वो तफसीर है। ये सब हम में भी क्या होना चाहिए, जज्बा पैदा होना चाहिए, और वो गुड जेलसी होना चाहिए। ये जेलसी अच्छी है, ऐसी जेलसी होनी, क्योंकि हमें ये भलाई के तरफ उभारती है। अब जब जाफर रजी अल्लाह ताला अन का इंतकाल हुआ, यानी ये खबर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के जरिए से मिली, और उन्होंने, और वो रोने लगे, और वो गए अपने, यानी उनके कजिन थे वो, चचेरे भाई थे, गए और उनके बच्चों को बुलाया, उनको गले लगाया, और वो उनके जो आंसू थे वो जारी थे। देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये बात पता चली कि उनके भाई, चचेरे भाई अब क्या हो गए, शहीद हो गए, वो सबसे पहले क्या गए, उनके अहल के पास गए, और उनको तसल्ली देने की, उनको कंफर्ट देने की उन्होंने कोशिश की। उनके भी बच्चे छोटे ही थे, जाफर रजी अल्लाह ताला अन्हु के। और जाफर रजी अल्लाह ताला अन्हु को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था, 2 पर वाले, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें देखा था कि उनके जन्नत में क्या है, 2 पर हैं। अब्दुल्ला इब्ने उमर कहते हैं कि मैं जाफर रजी अल्लाह ताला अन्हु के साथ था मूता की जंग में, और हम उनको ढूंढ रहे थे, और जब उनकी हमें लाश मिली, तब उस पर 90 घाव थे तलवार के। 90 बार उनको तलवार से मारा गया था, स्टैब किया था। सोचिए 90 बार, 90 टाइम्स, इतनी तकलीफ, और फिर उनको क्या मिला, शहीद का दर्जा। और वो ये तकलीफ, ऐसा नहीं है कि ये तकलीफ वो गए और उन्होंने बस एक ये चाहा कि बस एक तलवार लग जाए और मैं शहीद हो जाऊं, नहीं, बात ये नहीं थी। बात अच्छे से लड़कर, अपने दीन की हिफाजत करके फिर शहीद हुए। अगर उनका गोल सिर्फ शहीद होना होता तो ये तो फिर बहुत आसान था, वो जाते वहां पर खड़े हो जाते और कोई ना कोई उन पर तलवार चला देता। लेकिन वो कैसे शहीद हुए, बेहतरीन तरीके से लड़े, अपने दीन की हिफाजत की, झंडे की हिफाजत की, और आखिर में क्या हुआ, वो शहीद हो गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि मैंने उनको जन्नत में देखा है, उनका सर और उनके पर, यानी उनके जो पर हैं, यानी जो ऊपर के आर्म्स हैं, वो खून में
لت پت ہے، یعنی شہید کو غسل نہیں دیا جاتا ہے، انہیں ایسی ہی دفنایا جاتا ہے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ مہربان غریبوں کی طرف جعفر ابن ابی طالب تھے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جعفر ابن ابی طالب کو فادر آف دا پور کہتے تھے، یعنی وہ اتنی جنروسٹی دکھاتے تھے غریبوں کی طرف، اتنے نرم دل تھے غریبوں کی طرف کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فادر آف دا پور کہا تھا۔ تو دیکھیے ہمیں بھی ان کی لائف ہسٹری سے ہمیں کچھ بہت امپورٹنٹ لیسنس ملتے ہیں، بہت بہت ضروری سبق۔ ایک تو پہلے کہ اگر آپ کو علم دیا گیا ہے تو آپ اس کو صحیح طریقے سے استعمال کریں اور اللہ تعالیٰ سے وزڈم مانگے، کیونکہ دیکھیے علم سب کے پاس ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ علم سبھی کے پاس ہوتا ہے، لیکن اسے پروجیکٹ کرنا، جیسے جعفر ابن ابی طالب نے نجاشی کے سامنے کیا بات رکھنی تھی وہ جانتے تھے، اتنے ہوشیار تھے کہ انہوں نے وہی بات رکھی ان کے آگے جو ان کے دل کو چھو لی، اور مسلمانوں کے لیے وہ بات بہت صحیح ثابت ہوئی، کیونکہ نجاشی بہت زیادہ امپریس ہوا ان سے۔ تو ایک چیز یہ ہے کہ اگر ہمیں علم آتا ہے تو پھر ہم کیا سیکھیں گے، کیسے ہم اسے پروجیکٹ کریں لوگوں کی طرف، کیونکہ ہمیں آگے بڑھانا ہے اس چیز کو۔ لیکن اگر ہم کسی کو کچھ بول رہے ہیں، کسی کو کچھ بول رہے ہیں اور سامنے والا ہماری بات سمجھ نہیں پا رہا ہے، تو پھر ہمارا آگے بڑھانے کا فائدہ نہیں ہو رہا ہے۔ تو ہم یہ چیز کس سے مانگیں گے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے۔ ہم ہر چیز کس سے مانگیں گے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے، کہ اللہ اگر تو نے مجھے علم دیا ہے تو مجھے اتنی طاقت دے، اتنا صبر دے کہ میں اس علم کو صحیح طریقے سے استعمال کروں اور صحیح طریقے سے اور پوری حکمت کے ساتھ میں لوگوں تک پہنچاؤں۔ یہ بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ کبھی کبھی لوگوں کو بہت کچھ آتا ہے پر وہ بول نہیں پاتے۔ یہ حکمت نہیں ہوتی کہ اپنے پوائنٹس، اپنی جو باتیں ہیں وہ لوگوں کے آگے کیسے رکھیں، اور پھر کیا ہوتا ہے لوگ ان سے متاثر نہیں ہوتے، پھر لوگ سوچتے ہیں کہ یہ جاہل ہے، اسے کچھ نہیں آتا، جبکہ آتا بہت کچھ ہے لیکن بات رکھنے نہیں آتی۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے کیا مانگے؟ علم تو مانگے ہی، اور حکمت بھی مانگے، اور ایسا علم مانگے جو ہمیں کیا دے؟ نفع دے، نقصان نہ دے۔ ایسا علم مانگے جو ہمیں نفع دے، چاہے وہ دنیاوی ہو یا آخرت کا علم ہو، کوئی بھی ہو، کسی بھی طریقے کا علم۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم صرف دین کا ہی علم حاصل کریں، ہم دنیا کا بھی جو علم حاصل کر رہے ہیں ہم یہ چیز کا دھیان دیں کہ وہ علم کیا ہمیں فائدہ دے رہا ہے یا ہمیں نقصان دے رہا ہے۔ کوئی بھی قسم کا علم ہو، اگر ہمیں نقصان دے رہا ہے، یعنی ہمارا وقت ضائع کر رہا ہے، اس سے ہمیں کوئی بینیفٹ نہیں ہو رہا ہے، تو پھر ہم ایسی چیزیں دیکھنا کرنا چھوڑ دیں۔ ہاں اگر فائدہ دے رہا ہے اور ہو سکتا ہے وہ علم آپ کو آخرت میں بھی فائدہ دے، تو پھر ہم بے شک اسے کریں۔ جیسے آپ لوگوں کو عربی سیکھنی ہے، ٹھیک ہے، یا اردو سیکھنی ہے، کچھ لوگوں کو اردو نہیں آتی، آپ دیکھیں گے تفسیر کی جو یعنی کتابیں ہیں اردو میں بہت اچھی ہیں، اردو تفسیر جو ہے بہت اچھی اچھی کتابیں ہیں اس میں۔ رحیق المختوم جو ہے، جو نبی کی سیرت ہے، وہ بھی اردو میں لکھی گئی ہے۔ آپ اردو سیکھیں تو آپ کو کیا ہوگا، دنیا میں بھی یعنی ایک لینگویج آئے گی آپ کو، اور پھر آخرت میں بھی جو جتنی بھی کتابیں جو لکھی گئی ہیں یہ آپ کو فائدہ دیں گی، دین کا بھی اور دنیا کے لیے بھی۔ یہ ایک بہت چھوٹی سی مثال ہے۔ پھر دوسری چیز ہمیں کیا ملتی ہے سیکھنے کے لیے؟ کہ ہم ڈرے نہیں، اگر ہم حق پر ہیں تو ہم پھر اللہ ہمارا ساتھ دے گا۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ڈر جاتے ہیں، میں نے یہاں تک دیکھا ہے کہ لوگ نماز پڑھنے بھی باہر یعنی لوگوں کے سامنے، ان لوگوں کو ایک ہچک ہوتی ہے کہ وہ لوگ نماز سب کے سامنے نہیں پڑھنا چاہتے، یعنی جو کافر ہیں ان کے سامنے نہیں پڑھنا چاہتے،
اللہ تعالیٰ نے تو ساری زمین پاک کر دی نماز پڑھنے کے لیے. جتنی بھی زمین ہے، یعنی غسل خانے وغیرہ چھوڑ کر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ ساری زمین کیا ہے؟ صاف اور پاک ہے. تو پھر ہمیں ڈرنی ہی ہے، ہمیں یہ چیز کے بارے میں ڈرنا نہیں چاہیے. اگر ہمیں یہ جو دین ہے ہمیں یہ کیری کرنا ہے ہمارے ساتھ ہر جگہ. یہ نہیں کہ ہم ان کے ساتھ ہیں تو ہم ویسے ہو جائیں اور ان کے ساتھ ہے تو ہم ویسے ہو جائیں. نہیں، ہمارا دین ایک ہی ہے، وہ ہر جگہ کیا رہے گا؟ کانسٹنٹ رہے گا. ہمیں ڈرنا نہیں ہے کیونکہ ہم غلط چیز پر نہیں ہیں. ہمارا ساتھ دینے والا کون ہے؟ اوپر والا ہے. اوپر والا ہمیشہ ہمارا ساتھ دے گا. کوئی بھی ایک چھوٹا سا چھوٹا عمل کرنے کے لیے اگر آپ کو ڈر لگتا ہے کہ نہیں لوگ کیا سوچیں گے، لوگ کیا سوچیں گے، تو پھر آپ یہ یاد رکھیے. کس سے یاد رکھیے؟ دیکھیے صحابہ نے کتنی بہادری دکھائی تھی. آپ سوچئے دربار میں بات کرنا، پورے بھرے دربار میں بات کرنا، وہ بھی جب آپ پر الزام لگایا جائے تو بھی پوری بہادری سے بات کرنا. یہ کتنا بڑا کام ہے. آپ سوچئے اگر آپ کو 100 لوگوں کے بیچ میں کھڑا کر دیا جائے آپ الزام لگا کر، کتنا مشکل ہوگا بات کرنا. لیکن طاقت اور ہمت کون دیتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیتا ہے. ہر چیز اسی سے ہے. انسان کے بس کی کوئی چیز نہیں ہے، لیکن انسان کی بس کی کیا ہے؟ اس کی نیت. اگر اس کی نیت اچھی ہے، اس کی نیت صحیح ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا ساتھ دے گا. اس کے لیے جتنی مشکلیں بھی ہیں دین میں جو بھی آ رہی ہیں وہ بھی آسان ہو جائیں گی. لیکن آپ کو اپنی نیت صحیح رکھنا ہے، بس آپ کی نیت اچھی ہو. اور کیا سبق ملتا ہے کہ اگر ہم سنیں کہ لوگ اچھے نیک کام کر رہے ہیں تو ہم بھی نیت کر لیں کہ ہم بھی ویسا کریں گے. کیونکہ جب ہم نیت کرتے ہیں تو اللہ ہمارا ساتھ دیتا ہے، تو ہم نیت کر لیں گے. جیسے جعفر ابن ابی طالب نے سنا کہ ان کے جتنے بھائی تھے وہ شہید ہوئے اور انہوں نے بہادری دکھائی لڑائیوں میں، تو ان میں بھی یہ جذبہ جاگا. تو اگر ہم بھی سنیں تو ہم بھی کیا کریں گے؟ ہم بھی یہی نیت کریں گے کہ وہ لوگ کر رہے ہیں تو ہم بھی کریں. اور کیا ہمیں سبق ملتا ہے؟ ایک اور یہ چیز کہ ہم غلط کام نہیں کریں ہمارے فائدے کے لیے. جیسے کہ اگر 2 لوگ ہمارے پاس آئے اور وہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم فیصلہ کریں ان کے درمیان، تو ہم کیا کریں گے؟ جو حق ہے، جو سچ ہے، جو صحیح ہے، انصاف پر ہے، اسی کی ہی طرفداری کرے. طرفداری کرنا یعنی ایک ایسا فیصلہ سنانا جو صحیح ہو، حق پر ہو. یہ نہیں کہ ہمارا مطلب ہے ایک شخص سے لیکن وہ شخص غلط ہے، لیکن ہم ہماری باتوں کو گھما پھرا کر ہم کیسا فیصلہ سنائیں؟ ایسا فیصلہ جو اس شخص کو فائدہ، بھلے ہی وہ غلط ہے لیکن ہمارا اس سے مطلب بنتا ہے. اگر ہم اس کے حق میں فیصلہ نہیں سنائیں گے تو پھر وہ مطلب ختم ہو جائے گا. ہمارا جو فائدہ ہمیں اس انسان سے مل رہا ہے وہ فائدہ ختم ہو جائے گا. تو انصاف پرست رہنا یہ بھی کتنا ضروری، ایک بہت امپورٹنٹ سبق ملتا ہے ہمیں اس سے کہ ہم کیا کریں؟ ہم انصاف کو چنیں. ہمارے نیچی فائدے، ہماری لالچ، یہ سب ہم کیا کریں؟ ایک طرف رکھ دیں. اگر ایسا معاملہ ہمارے پاس آئے تو ہم حق کا ساتھ دیں. اور دیکھیے یہ چیزیں کرنا سب سے زیادہ مشکل ہوتا ہے. یہ چیزیں کرنا، سچ بولنا، حق کا ساتھ دینا اور صحیح یعنی اپنی زندگی کو کیسی چلنا. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، ان لوگوں سے بھی کیا کہا تھا؟ یہ لوگ کیا کہیں گے؟ سچ کہیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، امانت داری دکھائیں گے، بہتان نہیں لگائیں گے. تو یہی راستہ ہے، ہمارا بھی یہی راستہ ہے. ہم بھی یعنی ہم بورن مسلمز ہیں، ہم مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہیں، لیکن کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کتنی چیزیں پتا ہی نہیں ہیں، کتنی چیزیں ہمیں نہیں پتا ہے. تو یہ لوگ کیسے تھے؟ یہ لوگ بھی جاہلیت میں تھے. وہ کہہ رہے ہیں نا ہم کیا تھے؟ جعفر ابن ابی طالب نے کیا کہا کہ ہم جاہل تھے. آپ سوچئے ہم جاہل تھے. آپ کو کوئی جاہل بول دے، اگر آپ کو کسی چیز کا علم نہیں ہے تو ہم کتنا برا مان لیں گے اس بات کا، جبکہ ہم بہت جگہوں پر ہیں جاہل یا تھے. لیکن اللہ نے کیا کیا؟ اس کی نعمت، اس کی برکت ڈالا ہمارے علم میں. یہ علم کی ہمیں نعمت دی. تو ہم بھی ویسے ہی تھے، ہمارے پاس بھی یہ دین آیا ہے.
क्योंकि कितने मुसलमान जो हैं वो पैदाइशी मुसलमान हैं, लेकिन उनके पास इल्म नहीं, जाहिल हैं वो लोग। मुसलमान होकर भी वो लोग क्या है, जाहिल हैं, उन्हें कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, उन्हें कोई इल्म नहीं। तो फिर ये तो वैसे ही हो गया जैसे ये लोग थे, मक्का के जो मुशरिक थे, बुत परस्ती करते थे। जितनी जाहिलियत थी, सारी जाहिलियत थी उनमें, सारी की सारी। तो हम क्या करेंगे, जब हमारे पास कोई इल्म आ रहा है तो उसको हम क्या करेंगे, पहले तो हम उसकी तहकीक करेंगे कि वो सही है या वो गलत है। फिर अगर सही है और हम गलत हैं, हम जाहिलियत में थे, तो हम क्या करेंगे, उसको अपनाएंगे। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि कुछ चीज हम बहुत सालों से करते हुए आ रहे हैं और हमें लगता है यही सही और यही सही तरीका है और हमारे बाप दादाओं ने यही किया है। आपके बाप दादा जितने भी हैं, आपको कयामत के दिन बचाने नहीं आएंगे अगर वो तरीका गलत है। सबको अपना अपना मामला देखना है यहाँ पर। कोई भी किसी शख्स को नहीं बचाएगा, कोई भी किसी शख्स को अपने अच्छे अमाल नहीं देगा। तो ये चीज में हमें क्या करना है, हमें अपना देखना है, दूसरे का भी देखना है। अगर कोई गलत कर रहा है तो उसे भी टोकना है। अच्छी बात का हुक्म दो और बुरी बात से रोको। तो अगर हमारे पास कोई ऐसा इल्म आए जिसकी हमें जानकारी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सही है तो हम उसे अपना लेंगे।